بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مشکات شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بہت غصے کے ساتھ پیش آئے گا۔ میری نماز، صفحہ نمبر 37 تا 39۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو بھی نیکی کرے گا اللہ پاک کے ہاں ثواب نہ پائے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے۔ بے نمازی کو موت کے وقت دی جانے والی سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2، مرتے وقت وہ بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، موت کے وقت چاہے اس کو کتنا ہی پانی پلائیں لیکن استسقاء کے مریض کی طرح اس کی پیاس نہ بجھے گی اور دنیا سے پیاس ہی کی حالت میں رخصت ہوگا۔ میری نماز، صفحہ نمبر 41 تا 42۔ بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی تاکہ اس میں جلتا رہے۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی سی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے اور ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑکدار ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے یعنی طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں۔ بے نمازی کو قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پر خدا کا قہر اور اس کا عذاب ہوگا۔ نمبر 3، بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازی کے لیے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ اسے کالے خنزیر کی صورت میں اٹھائے گا۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے۔ اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے پاس نہ کوئی حجت ہوگی، نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے،
پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی، اور وہ نماز نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے، تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے کیا ہے۔ کنز العمال۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نفلیں نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، تاکہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ لہٰذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے باجماع ادا کرنی چاہیے، بغیر معتبر عذر کے جماعت ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے، اور پوری نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔